اور بلیک اینڈ ریڈ بھی بڑا زبردست تھا. لیکن لائٹ اورنج بھی بڑا زبردست لگتا ہاں ہے. لائٹ اورنج بھی. مجھے بلیک اور گرین نینجا گرین ٹو بی بلیک اور نینجا یار اپنے بائک کا بائک کلر بتا رہے ہیں کم ہو رہا. ویسے کلر ویلز کو دیکھ کے اگر آپ جب بھی کریں نا, جو بھی چوز کر رہے ہیں کلر کمبینیشن بنا رہے ہیں, تو ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے. ہاں یا سمپلی میٹ فنش میں چلے جائیں. مجھے ویسے نارملی نا گرے ویسے بہت پسند ہے, لیکن مائی فیوریٹ کلر از بلو. اچھا کون سا بلو؟ جیسے ابھی آفس کی میں نے وہ سلیکٹ کرا تھا رول آنس, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے جو گریفائٹ گرے نہیں ہوتا یار ویسے میلز اور فیمیلز کے بارے میں مشہور ہے یہ نا کہ میلز کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ریڈ, گرین, یلو, بلو, موٹے موٹے پرپل رنگ پتہ ہوتے ہیں خالی, اور جو فیمیلز ہیں ان کے پاس پوری وہ کیٹیگری ہوتی ہے. شاکنگ بلو میں بھی ایک بیبی پتہ نہیں وہ ٹورکوائز ہوتا ہے, ایک جسٹ پنک بھی, بیبی پنک, شاکنگ پنک کو پتہ نہیں کیا ہے. ہم لوگ شروع کرتے ہیں صرف ڈسکشن. آج کوئی ایکسکلوسیو گیسٹ نہیں ہے, آج کوئی نہیں, آج وہی پرانے گھسے پٹے پرانے گیسٹ ہیں. اچھا اخوان, پہلی بات ہے کہ کل کا جو فیڈ بیک تھا الحمدللہ وہ مجھے مزمل شیئر کر رہے تھے, آپ سے بھی انہوں نے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ ہم حرام ریلیشنشپس چھوڑیں الحمدللہ, پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میوزک چھوڑنے کا ارادہ کیا, کیونکہ جب انسان کو حق کی پہچان ہو جائے نا, پھر کوالٹی بڑی کوالٹی ہے کہ فوراً سے اعلان کر دینا. صحیح بات. آپ قرآن آج کل تراویح میں اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں, اور قرآن رمضان میں زیادہ پڑھتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ, ویسے بھی سارا سال پڑھنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ مطلب حق کو جاننے کے بعد جب انسان تسلیم کر لینا, جیسے آج ملکہ سبا کا جو واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, ان کو پتہ چل گیا یہ حق ہے, فوراً سے ایمان لے آئی. لیکن قوم لوط کو اور عاد کو اور صالح کو آیات آنے کے بعد ان کا دل جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کہ یہ حق ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. کیوں؟ they preferred their worldly desires. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا, تکبر کو ڈیفائن کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے نا کہ تکبر ہے یہ کہ جب حق بات پتہ چل جانے کے بعد اس کے باوجود اس کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تکبر کا صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے سے کسی کو حقیر جاننا ہے نا, حالانکہ تکبر کے دو معنی ہیں. دوسرا یہ والا جو میننگ ہے نا, یہ بڑا پاورفل میننگ ہے, اور اکثر لوگ اس میں ہیں. یعنی آپ کو آپ پہ کلیئر ہوگی ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت بھی آیا تھی, ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے, کہ اٹ از ناٹ فار دا بلیونگ مین اینڈ ویمن دیٹ وین a حکم فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیز arrived that they should have a choice in their decision. سورہ احزاب کی شاید آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی حق کلیئر ہو گیا نا, تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس چوائس ہے. اینڈ آلسو اف یو لک بیک, ابو جہل کا جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان لوگوں پر بھی حق واضح تھا, لیکن آپ حیران ہوں گے, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, بڑا سمجھدار آدمی. وہ سمجھدار آدمی یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر تو یہ حق ہے نا, تو ہم سے آسمان پہ پتھروں کی بارش فرما. کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ گاڑی آپ نا یہ بڑی اچھی ہے, اس کے کمپیریزن ریویوز ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, دس از دا بیسٹ کار آؤٹ دیر. آپ کہیں گے یا اللہ یہ گاڑی مجھے کبھی بھی نہ دے, جسٹ لائک دیٹ. حق کو بلکہ دعا مانگے کہ اگر یہ حق ہے تو مجھے حق کی طرف میرا دل. جو امام شافعی رحمہ اللہ ڈیبیٹ کرتے تھے, تو ان کو وہی کہتے تھے کہ یا اللہ اگر وہ حق پہ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا نصیب فرما. یہ ہوتا ہے سنسیئرٹی. اور یہ ڈفرینس ہے ہم میں اور صحابہ اکرام میں, یہی ڈفرینس ہے پرائمریلی کہ ہم لوگ اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود, میں نالج نہیں بولوں گا کہ نالج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے, ہم لوگوں کو انفارمیشن بہت ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود عمل ہمارا زیرو ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کے اندر یہ ڈفرینس ہے کہ ان کو اگر اتنی سی بات بھی ہوگی نا تنکے کے برابر, ان کا عمل پہاڑ جیسا ہوگا, اور ہمارے پاس نالج اور انفارمیشن پہاڑ جیسی ہوتی ہے, عمل ہمارا تنکے. وہ نالج زیادہ لیتے نہیں تھے جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے. آیات 5-5 10 پڑھتے تھے, جب تک عمل نہیں کر لیں گے اپنی زندگی میں اگلی آیات نہیں پڑھیں. سو ریلی glad tidings, اور ہمارا دل بہت خوش ہوا ان باتوں کو سن کے, اور کہ there is a lot of خیر in this ummah الحمدللہ. ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی یعنی اپنی محبت کو اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ڈیفینیٹلی اور لوگ بھی ہوں گے, لیکن شیطان ڈیلیز, شیطان یوزز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, کہ ابھی نہیں, کچھ رمضان کچھ روزے اور رکھ لو, یا دیکھ لینا بعد میں کچھ کر لینا. لیکن سبحان اللہ وہ کوئی اور طریقہ نکال لو, ٹھیک ہے, لیکن سحری بھی تو اٹھاؤ گے نا. ہاں سر بھی, ہاں سبحان اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ, لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں. مجھے قرآن مجھے وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے, مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے, اور سبحان اللہ ہم نے نا شیطان نے کسی سے بیوقوف بنایا ہمیں کہ رانگ مینس ڈونٹ میک اے رائٹ, ٹھیک ہے. اور آپ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز پڑھ رہے ہو,
چاہے جس طریقے سے آپ جو ہے نا الٹیمیٹلی گول تک پہنچو. ends don't justify the means. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ شیطان کے جو اس طرح کے ٹریپس ہیں نا ان کے بارے میں ویسے ہم نا تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ شیطان کے ٹریپس کیا کیا ہوتے ہیں. بالکل بات. اور شیطان جو ہے وہ ہر بندے کی ویکنس کے لحاظ سے اس پہ عمل کرتا ہے. اگر وہ کسی بندے کو نہیں کنونس کر پاتا نا کہ یار تو شرک کر لے, تو وہ اس سے کم پہ اس کو لے آتا ہے. حتیٰ کہ وہ والے لوگ جو بہت زیادہ متقی ہوتے ہیں, تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تو نا نماز نہ پڑھ, کبھی بھی یہ نہیں کہے. وہ نا کم فضیلت والے اعمال کہے گا کہ تم کم فضیلت والے اعمال کرو, بلکہ انکریج کرے گا کہ تم کرو یہ نیکی کے اعمال. کون سے نیکی کے اعمال ہوں گے؟ جو کم فضیلت والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہوگا کہ اگر یہ کم فضیلت والے اعمال کرے گا نا تو یہ وہ بڑے اعمال نہیں کر پائے گا, اور اگر میں نے اس کو ان کم نیکی والے اعمال میں نہ لگایا تو یہ پھر بڑے اعمال کی طرف چلا جائے گا. مطلب شیطان کبھی کبھی آپ سے نیکیاں بھی کرواتا ہے تاکہ آپ بڑی نیکیاں نہ کرو. بالکل بالکل. اور ہر بندے کی نا ویکنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, نو اس کی روایت کی صحت کیا ہے مجھے چیک کرنی پڑے گی, آئی تھنک اٹس اوتھینٹک, کہ شیطان نا انسان کو اسمیل کرتا ہے, سونگتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے, اس کے دیکھو اس کی ویکنس کیا ہے. اور جب اس کو ویکنس, کیونکہ کسی کی مال ہے, کسی کی عورت ہے, کسی کی تکبر ہے, ہمیں ان باکس میں میسیجز ایسے بھی آتے ہیں کہ تو ابھی میرا سب سے بڑا جو وہ ہے نا مسئلہ وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے جانیں, لوگوں کو میں اچھے اعمال اپنے بتاؤں. سبحان اللہ. اچھا ہاں. اور ان شخص کا میسج تھا کہ مجھے بھی تھا نا کہ سارا کہ میں یہ کرتا ہوں, تہجد یہ وہ سارا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ابھی اپنا ایشو بتائیں گے. اور ان کا ایشو یہ تھا کہ آئی وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ مائی پائٹی. کچھ لوگوں کا ایشو مال ہے, کچھ لوگوں کا ایشو وسواس ہے, کچھ کا ایشو عورت ہے. ایون سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر امیر بنا دو, امانت والا بنا دو, تو we don't fear on ourselves کہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں ایک لونڈی پہ بھی, غلام عورت پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے, اس پہ بھی اگر امین بناؤ نا, ہمیں ڈر ہے کہ ہم پھسل جائیں گے, کیونکہ ہر بندے کا فتنہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. اور جتنا بڑا فتنہ جس شخص کے لیے ہوتا ہے نا, اتنا ہی اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے. مطلب the higher the level of fitna it is, the higher level of iman you need, and when you leave it, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک وہ سویٹنس اور لذت دیں گے نا کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ اجر بھی آپ کو ملتا ہے, وہ اجر ملتا ہے. جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا, میرے خیال سے یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے. اپنی جو شارٹ کمنگز ہے نا, یہ بندہ اگر پہچان جائے نا تو اس کے لیے پھسلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر مجھے پتہ ہے نا یہ بات, یار میرے لیے عورت کا فتنہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ, مجھے مال سے اتنا فرق نہیں پڑتا, میرے اندر تکبر نہیں آتا, تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں ہر صورت میں اپنی, جس طرح ہم نے کل ڈسکشن کی, اپنی نظروں کی حفاظت کروں, ٹھیک ہے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں نامحرم خواتین سے دور رہوں, یا اس جگہ پہ میں نہ ادھر سے گزروں بھی. لکھ لیں اپنے پاس اس کو, بالکل لکھ لیں ان چیزوں کو کہ میرا فتنہ نظر ہے, صحیح بات, عورت ہے, اور اگر کوئی تیسرا بھی لکھ لیں, اور پھر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے. مطلب میں نے نظر اٹھا کے اس لیے بھی نہیں دیکھنی, دینداروں کے ساتھ شیطان آتا ہے, جو لوگ دین پہ یا محبت کرتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح فتنہ کتنا عام ہے آج کل. کیا آج کل امت کا درجہ حرارت ایمان کا کیسا ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. اور پھر شیطان اسی طرح سے, کہ شیطان بھی نا خیر کی بات کر کے میں امت کے حالات تو دیکھوں کیونکہ مجھے پتہ لگے. اچھا حیدر اور شیخ علی, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے جو یوتھ ہے, یار ویسے یہ شیخ بھی ڈیفائن کر دیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیخ کہتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ یار دے آر اسکالرز, یو نو. نہیں شیخ, تو یہ شیخ مختلف اقسام کے شیخ ہوتے ہیں, یہ شیخ دنیا میں. ایپل شیخ بنانا شیخ ہیں. ہاں, ایک شیخ ہوتے ہیں جو علماء شیخ ہوتے ہیں, جو واقعی علم والے لوگ ہوتے ہیں, یو نو دیٹ وی ڈونٹ مین دیٹ, ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں, اٹس کیا کہنا چاہیے, رسپیکٹ کے لیے. اور چونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں, 40-50 کے تھے, ہاں نہیں 60 سوری تھا, -20 تو اس لیے آپ کو شیخ کہتے ہیں. اور ہم تو ابھی 30s میں بھی نہیں پڑھتے, میں تو پیدا بھی نہیں ہوں. سو بات کیا ہو رہی تھی ایسے, ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے. ہاں شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں, you were actually about to start کہنے لگے تھے اس سے پہلے آئیڈینٹی کرائسس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا صحیح, کہ ہماری جو یوتھ ہے کیا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, اور اگر ہے تو کیا وجوہات ہیں, کیوں ہے, اور دس از ریلیٹڈ ٹو لو اور سچا پیار. ہم اس پہ آ رہے ہیں الٹیمیٹلی گراؤنڈ بلڈ کر کے کہ سچا پیار کیوں ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, اور بریک اپ کیسے ہوتا ہے, اینڈ ویل بی کمنگ ٹو دی بریک اپس ایز ویل. سو حیدر,
آئیڈینٹی کرائسس, سیلف ورتھ کتنی لو ہو چکی ہے یہ مسئلہ یا نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہر بندہ پیار محبت میں پڑ رہا ہے, یا what do you think about it؟ میرا خیال سے اس میں ڈفرینٹ پہلو ہیں. کبھی بھی کسی چیز کی ایک ریزن نہیں ہوتی. ہم لوگ کبھی بھی اکثر نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی معاملہ زندگی میں ایکچوئل میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. دیر از آلویز اے گرے ایریا, اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا ریزن ہے نا ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کو آئیڈینٹی کرائسس میں ہونے کا, پہلے بلکہ ہم یہ بات نہ کریں آئیڈینٹی کرائسس ہوتا کیا ہے. بالکل, اگر سننے والے, صحیح بات, آئیڈینٹی کرائسس بیسکلی جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئیڈینٹی کرائسس مینس کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. بینگ اے مسلم میرا ڈیمینر کیا ہونا چاہیے, اور بینگ اے مسلم میرے لیے رول ماڈلس کیا ہونے چاہیے, اور کن چیزوں میں نے امپریس نہیں ہونا. یعنی میری آئیڈینٹی ہے یہ بیسکلی, آپ ہو کون, what defines me basically. اچھا اس کو میں نے اگر مزید ذرا سمرائز کروں, میرے وجود کے پریزنٹ ہونے کا تسلی بخش اور روح کو اطمینان دینے والا جواب یہ ہے آئیڈینٹی کے بارے میں جاننا. مطلب میں ایگزسٹ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں ایگزسٹ کروں یا نہ کروں, دے آر سفرنگ تھرو دس کرائسس. میری ایگزسٹنس یا میری نان ایگزسٹنس آر دا سیم. لیکن جو شخص کو یہ دل کو اور روح کو سیٹسفائنگ جواب مل جانا کہ وائی ایم آئی ایگزسٹنگ ان دس ورلڈ, میں یہاں پہ موجود کیوں ہوں, یہ بیسکلی وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو جانتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا, میں نہیں سمجھتا, یہ ریسرچز کہتی ہیں اور سائیکولوجسٹ کہتے ہیں صحیح, کہ انسان کی نا کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں, کچھ بیسک کویشچنز ہوتے ہیں. جب وہ پہلے سے 10 سال کے بیچ میں ہوتا ہے نا, 1 to 10 years, کبھی کچھ لوگ 1 to 7 years کے بیچ میں, ان کا سب سے بڑا جو سائیکولوجیکل کویشچن ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں, ہاؤ ایم آئی لکنگ, ہاؤ ایم آئی لکنگ. ٹھیک ہے, باتھ روم سیلفیز والا دور, باتھ روم, وہ تو خیر باتھ روم سیلفیز تو شروع ہوتی ہیں میرے خیال میں 10+ میں. اچھا, لیکن یہ بلکہ آئی تھنک سب سے پہلا یہ سوری ایگزیکٹلی 10 to 20 کے بیچ میں ہوتا ہے ہاؤ ایم آئی لکنگ. جو 1 to 10 ہے اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ. 1 to 10 years کی بات کر رہے ہیں. اچھا, isn't it too young? 1 to 10 اور 1 to 7 years am I being noticed. آپ نے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا 2 سال کے 3 سال کے اپنے ابا کو امپریس کرنے کے لیے وہ کیڑے مار کے آ جائے گا پیپر پہ کہ ابا جی یہ دیکھیں, یا اٹینشن گین کرنے کے لیے اگر روتا ہے, اٹینشن گین کرنے کے لیے ہنستا ہے. ٹھیک ہے, am I being noticed or not, یہ اس کا بیسک سائیکولوجیکل کویشچن ہے. بالکل, کہ مجھے کوئی نوٹس کر رہا, اور جن بچوں کو ان کے پیرنٹس نوٹس نہیں کرتے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا سفر کرتے ہیں, وہ لیک آف سیلف اسٹیم اور لو سیلف کانفیڈنس کے شکار ہوتے ہیں ساری زندگی کے لیے. پھر وہ لوگوں کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن سے وہ نوٹس کریں انہیں. یعنی مرد بڑے ایسی کلودنگ کریں which stands out the most, which is alluring, which is which looks different. سیلف پریز کی بیماری جو آتی ہے, اور فیم بھی وہ سب آتی ہے. خواتین گھر میں ہیں, باپ بھائی اپنے شوہر کے سامنے ہیں, بالکل تیار نہیں ہوئی ہوئی, لیکن جب باہر نکلیں گی تو میک اپ اور یونیورسٹی جا رہی ہیں تو میک اپ ایسے کیا ہوا کہ am I being noticed or not. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو ہوتی ہے, جو 7 سے 20 سال یا 10 سے 20 سال کے بیچ میں آتی ہے, ویری کرتی ہے لوگوں میں, وہ یہ کہ ہاؤ ایم آئی لکنگ, یعنی ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس کہ میں کیسا ہوں, میں کیسا ٹائم گزار رہا ہوں. آئیڈیلی انسان کو نا بے لوس ہونا چاہیے کہ وہ اندر سے اتنا ہول اور کمپلیٹ ہو کہ میں جیسے بھی لگ رہا ہوں, I know who am I am, I know my worth. تسلی ہو نا اس کے, مجھے لوگوں کی پریز یا مجھے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں چاہیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. I know my caliber and status. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انوائرمنٹ سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان ایجز سے گزرتے ہوئے بے لوس ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی, یعنی بائی برتھ ایسا ہوتا ہے؟ بائی برتھ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بہترین پیدا کرتا ہے. بائی برتھ ہر انسان فٹ آتا ہے. معاشرہ, ماں باپ, اسپیشلی ماں باپ, گھر کا ماحول, پھر جو اس کی آبزرویشن, ریفلیکشن, لرننگ جو سب کچھ ہوتی ہے وہ اس کو ایک انسان بناتی ہے. میرے خیال سے ہمارے طرف تو سارے لوگ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں جو جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیلف پریز میں شاید ہمارا انوائرمنٹ برنگنگ ایسی ہے. ہاں, کیپٹلزم از دی جڑ اینڈ دی کور آف آل دیز ڈیزیزز. باپ کا کام کیا ہے؟ صرف پیسے کمانا. ہاں, ماں اس لیے نا یہ پرابلمز ہیں. سب سے بڑی رسپانسبلٹی صرف کھانا بنانا ہے.
اور گھر صاف کر دینا. ہاں اولاد کو کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اولاد کو ٹائم کون دے رہا ہے؟ ویری سیڈ یار. ماں باپ کا یہ بڑی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا ڈگری دلوا دیں یا اس کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیں. ماں باپ کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی کرائسس نہ ہو, اس کی سیلف ورتھ ڈیفائنڈ ہو اور وہ کانفیڈنٹ, کریٹو اور مطلب ایک تکڑا انسان ہو, ویلیوز والا انسان. یو نو آئی سم ٹائمز سے ٹو مائی وائف کہ یار آپ نا ایسا کیا کرو, آپ گھر گندا رہنے دیا کرو, آپ ایون ہانڈی بھی کسی دن نہیں بناؤ گے, اینڈ یو ٹیل می کہ یو اسپینڈ ٹائم ود کڈس, بالکل, تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلمز نا, ہمارے مردوں کے اندر یہ چیز بہت لیکنگ ہے. اٹس اے ڈسکشن فار اندر ٹائم انشاءاللہ, کسی دن اس کو اور کھول کے بیٹھ کے بات کریں گے. ہمارے اندر نا بات کریں کہ میٹیریلزم, کیپٹلزم, منیملزم کیا چیز ہے, ان سب پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اصل میں اسی سے وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے نا جو پھر جا کے پیار میں پڑ پیار میں پڑا, اس لیے ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ جو ہمارے جو مرد حضرات جن کی تربیت پیچھے سے اوبویسلی ان کا بھی قصور ہے تو صحیح, اوبویسلی دے آر ریسپانسبل فار دیم سیلوز, لیکن وہ بھی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی, جو آپ لوگوں نے کہا نا کہ آپ نے لوگوں کہتے ہیں کہ گھر نہ صاف کرو, ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بالکل ہی. یا ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ گالم گلوچ والا ماحول, بدتمیزی والا ماحول, اور دوسرا ماحول وہ ہے کہ جو بیگم کو پوچھنا ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, جو وہ کہیں گی جی یس سر. اس کے بیچ والا جو رستہ ہے نا, جو رجولہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنے ینگ بچوں کو, لڑکوں کو سمجھانا کہ مرد ہوتا کیا. رجولہ کا ذرا بریک ڈاؤن بھی کریں گے, پتہ نہیں لوگوں کو پتہ بھی ہے کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بہت لمبی ڈسکشن بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, کیونکہ ایکسپلیننگ واٹ رجل از واٹ, کیونکہ یہ ایکسپلین کریں گے کہ ایوری میل از ناٹ اے مین, ایگزیکٹلی, ایوری مین از اے میل. یہ ایک بڑا ڈیپ کانسیپٹ ہے, جس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایکسپلین, قرآن بھی اس میں ایگزامپلز آتی ہیں. اچھا, سو ہم جو بات کرتے ہوئے کہ عشق میں اور پیار میں کیوں مبتلا ہوتا ہے ایک انسان نا, کیونکہ اس کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, لو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے وہ. اچھا, ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تقریباً, یہ بھی 10 سے 20 سال میں آتی ہے یا پھر 25 سے 30 سال میں بھی آتی ہے انسان میں, کہ واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا, یہ اس پہ بڑی ڈیپ ریسرچز کی گئی ہیں, سائیکولوجسٹ نے, چائلڈ سائیکولوجسٹ, ہیومن بیہیویئر تھراپی جو سارا وہ کرنے والے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ انسان کی بیسک سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہوتی ہیں. اور تھرڈ یہ ہوتی ہے کہ واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. اچھا, اس کمپنی کو امپریس کرنے کے لیے وہ دنیا جہان کے تمام کام کر سکتا ہے, وہ یا امپریس کرنے کے لیے یا فٹ ان ہونے کے لیے, یا فٹ ان ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کی وہ لو سیلف اسٹیم ہے, وہ اکیلے ٹائم گزار نہیں سکتا. بالکل, اکیلے اسپینڈ کرنا اس کو عذاب اور موت آتی ہے. حالانکہ آئیڈیلی انسان کو اکیلے ٹائم گزارنا سب سے پلیجریبل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. صحیح بات, کہ وہ اپنے آپ کی کمپنی کو انجوائے کرے, اپنے آپ کو جانے, اپنے آپ کو پہچانے. سم ٹائمز میں ایم ناٹ پریزنگ اینی ون اور مائی سیلف, لیکن جو شخص اکیلے میں اپنے آپ کو انجوائے کرتا ہے نا, ہنستا ہے, بات کرتا ہے, سیلف ٹاک کرتا ہے, وہ پاگل ہوتا ہے. وہ آج کل پاگل ہوتا ہے, لیکن یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. صحیح, مطلب جو اپنے آپ سے باتیں کر, اپنا انالیسس کر سکے. تو تیسری چیز ہے نا, وہ پھر اس کا نا, وہ جو سمجھ لیں, وہ جو سوچیں, وہ میکا بن جاتا ہے اس کا. صحیح بات ہے. اگر جیسے عورت کا ایک میکا ہوتا ہے نا, اگر ہسبینڈ میکے کے خلاف بات کرے تو عورت ہسبینڈ سے دور ہوتی ہے, میکے سے دور نہیں ہوتی. اگر ماں باپ یا کوئی بھی ایسا شخص یار سچا پیار کرنے والی اگر ہو نا, تو ہسبینڈ میکے کو چھوڑ دیتی ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن سچا پیار میں ماتے ہیں. اور انہوں نے پوائنٹ دیکھا نا کیا کیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ میکا رگڑا گیا بیچ میں, میکا رگڑا گیا بیچ میں نا, تو وہ پھر اسی طرح سے جب ماں باپ کہتے ہیں نا تمہاری کمپنی ایسوسیشن ٹھیک نہیں ہے, تمہارے دوست ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کس سے دور ہوتا ہے؟ ماں باپ سے دور ہوتا ہے. وہ اپنے میکے سے دور کبھی بھی کیونکہ وہ ان کو پریز کرنا اس کے لیے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہے, اور اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ میرے دوست نہیں ہے, میرے جو خیر خواہ میرے دوست ہیں, میرے یار ہیں. کیونکہ آپ نے کبھی ان کو رجایا ہی نہیں, جب ہم نے کل بات کی تھی, آپ نے کبھی ان کو نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یار. حالانکہ ان کے دماغ پہ جتنی زیادہ رسپانسبلٹیز, ان کے کندھوں پہ جتنے زیادہ مطلب برڈنز ہم سوچ نہیں سکتے. آپ جا رہے ہیں اور ایک چھوٹے صحابی, چھوٹے سے ینگ ابو عمیر جا رہے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو چڑیا اپنے سلیو میں لے کے پھرتے تھے وہ نہیں ہے آج, اور کہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل غیر, تم پریشان لگ رہے ہو, تمہاری جو چڑیا تھی ابو عمیر وہ کہاں گئی. ایک بچے کو بھی مطلب اس نے, بچے نے کیا دیکھا, this is the person who notices me, بالکل, this is the person who knows what I'm going through, جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کے ساتھ ساری زندگی جڑ گئے. ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں کیا, نہ ماں باپ نے کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ جاوید نے اپنا کندھا دیا, تو ہم نے اسے کندھے پہ سر رکھ لیا اور کہا کہ جاوید تو نوٹس کرتا ہے,
میں پریشان ہوں, میرے ماں باپ نے تو نوٹس نہیں کیا, میرے دوستوں نے نہیں کیا. بلکہ اس کو نا سائیکالوجی کے اندر یہ باقاعدہ سے اس کو دی اٹیچمنٹ تھیوری بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو بچپن میں, جو تھیوری کہتی ہے بیسیکلی, وہ بچے جن کو بچپن میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا who they can lean on, یا وہ شخص جس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکیں, وہ بچے بڑے ہو کے ان کو میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں, ان کو سائیکولوجیکل کنڈیشنز بھی ہیں, وہ اپنے کریئر میں بھی بنسبت دوسرے بچوں کو جن کو وہ بندہ ملا ہے ان سے پیچھے رہتے ہیں. اور وہ شخص کیوں ہے, اس کی ریزن انہوں نے بتایا. ریزن یہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب وہ بچہ چھوٹا ہے, نابالغ ہے وہ بچہ, وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کی ایکسپلوریشن کا اور دنیا کو سیکھنے کا. اب وہ جو سیکھنے کا ٹائم ہے نا اس کا, اس سیکھنے کے ٹائم کے اندر اس بچے کو جب تک پیچھے سے اینکر نہیں مل رہا نا, اس کو پتا ہے یار میں اگر دنیا کے اندر کچھ بھی سیکھتے ہوئے کوئی غلطی بھی کرتا ہوں نا, آئی آلویز ہیو اے فال بیک آپشن. مجھے پتا ہے میری ماں میری بیک پہ ہے, میں کچھ بھی کر لوں گا نا وہ مجھے آ کے بچا لے گی. ان بچوں کو جن کو بیک پہ کسی قسم کا کوئی اینکر نہیں ملتا, ان کو پتا ہے کہ میری ماں مجھے سپورٹ نہیں کرے گی یا میرا باپ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا اف آئی میس اپ سم تھنگ, وہ بچے کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتے دنیا کو. جب وہ کبھی دنیا کو ایکسپلور نہیں کر پاتے, نہ وہ دنیا کو جانتے ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں, اور وہ ساری زندگی اسی طریقے سے ایک فیلئر کے طور پہ ہر فیلڈ کے اندر گزار کے زندگی چلے جاتے ہیں. کمال ہے. اور وہی جو ہے نا وہ پھر لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب کسی عورت کو کوئی شخص کہہ دینا کہ آپ خوبصورت ہیں, تو وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں اپنے آپ کو, بیکاز لو سیلف ورتھ ہے نا, اور میں ششی میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں تو اتنی ورتھ نہیں ہوں. اینڈ لائٹننگ ڈزنٹ اسٹرائک ٹوائس ایٹ دا سیم پلیس, ٹھیک ہے, حالانکہ فیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم. لیکن فرسٹ ٹائم شی فیلز امپورٹنٹ اینڈ شی تھنکس کہ یار, اینڈ ہی ہیز سچ اے بیڈ آئی سائٹ کہ اس نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اب اس کو جانے نہیں دینا اس سچویشن کو, ٹھیک ہے جی, پکڑ لو, ہولڈ آن, کیش کرو اس کو. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انفیکچویشن فیل ہوتی ہے نا, کہ کیونکہ انسان ڈیفینیٹلی بنا اس کی ایموشنز ہے نا, اس کی ایموشنز ہیں. جب اس کو کوئی ایموشنلی ایک اچھا پریز کرتا ہے, اچھا اسلام میں نا تعریف کو اور اسراف کو بڑا ہولڈ کیا گیا اور پریز نہیں کیا گیا. بالکل تعریف کو دبایا گیا کہ تعریف منہ پہ نہ کرو, اور اسراف کو. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں میاں بیوی کے کانسیپٹ میں اس کی باؤنڈریز کو بہت لینینٹ کر دیا گیا اور کہا کہ کرو کرو کرو. تعریف آپ کا کھانا اچھا نہیں بنا, تعریف کو جھوٹی تعریف کر سکتے ہو, خوبصورت نہیں لگ رہی آپ تعریف کر سکتے ہو, اور زیادہ کرو انکریجڈ ہے. اور بیوی پہ اسراف کرنا یعنی صدقہ کہا گیا ہے. میں اس کو وہ اسراف نہیں کہہ رہا میں, لیکن بیوی پہ خرچ کرنا اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, وہ اٹ سیلف وہ خرچ کرنا نہیں ہے, وہ صدقہ ہے آپ کے لیے. بلکہ یہ کٹ کر دیں یار, مزمل کٹ کر دیں پلیز, لائیو ہے اسے کیسے کٹ کر سکتے ہیں. سو سبحان اللہ اسلام کا کتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اگر ہم سائیکالوجی کو پڑھیں نا انسان کی, اور اسلام کو پڑھیں, ہم کہتے ہیں یہ دین واللہ ایک رب کی طرف سے آیا ہے جو کہ حق والا رب ہے اور کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام اتنا زیادہ نا انسان کے جو کانسیپٹس ہیں, جو ہماری نیڈز ہیں, ان کو وہ کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گھر میں بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور جو ان چیزوں سے نہیں گزرتے وہ پیار میں نہیں پڑتے؟ نہیں, یہ ایک ون آف دا سمپٹمز وائی پیپل ایزیلی فال انٹو لو, اور ملٹیپل ریزنز ہیں نا. دوسرا کیا ہے بہت اہم, میرا خیال میں ان کو نا اگر ہم ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم جو بریک اپ پہ آ جائیں, کیونکہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے رہ گئے تو یہ ہمارا گھنٹہ ہو جائے گا. سو واٹ یو سجیسٹ؟ تو بریک اپ کے لیے جس کا حیدر میں آپ دونوں سوال کرتا ہوں, ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو, اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, اس نے ڈچ کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اس نے مجھے آئی مس ہم, آئی مس ہر, جو بھی ہے. اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں, کیسے نکلوں میں, کیا کروں میں, مجھے آپ بتائیں, میری ہیلپ کریں. میں احساس کے لیے مجھے گناہ تھا یہ, میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں سے نکلوں کیسے کہ یہ مجھے ڈپریشن کھایا جا رہا ہے, مجھ سے نکلنا نہیں جا رہا. کیا ویسے جن لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے نا ایک ویسے تو بربادی سمجھی جاتی ہے, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے. تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیشن شپ, آپ کا حرام ریلیشن شپ, آپ اسی کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں
میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے, کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤٹ دا نیگیٹو افیکٹس. حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے, لیکن وہ مزید اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں, تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا, میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ ڈو اٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناؤ وین یو نو اٹ, چیزوں کا نیگیٹو اثرات کا بھی تمہیں پتہ چل گیا اور تمہیں پتہ کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں جو بہت اسٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا, وہ یہ کہ وہ تمام بیسیکلی اسٹرنگز جو آپ کو واپس ان تمام میموریز کی طرف لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کی یاد ہو, پھر وہ جیسے فریگرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, اور پھر میوزک کی بات کرتے تھے, جگہ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, ایوری تھنگ بیسکلی. اس سب کو انسان کو ون بائی ون جو ہے کٹ آف کرنا چاہیے, اس ہر اسٹرنگ کو, اور اس کی جگہ آلٹرنیٹیوز لانے چاہیے. گیٹ ریڈ آف دا گفٹس ایز ویل. ایگزیکٹلی, سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ساری میموریز ختم کرنی پڑیں گی. دفنا بھی سکتے ہیں, زمین میں دفنا بھی سکتے ہیں. دفنائیں گے نا تو آپ اپنے آپ پہ یقین نہ کریں, مے بی سم ایئرز لیٹر یو وڈ گو اینڈ ڈگ دیم اپ اگین, ٹھیک ہے. نیور ڈو دس. ایک بندے نے دفنائے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں. So sometimes you might want to go check it out, کہ یار ذرا جا کے دیکھیں ابھی ڈیکمپوز ہوئے یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بیسیکلی وہ سارے اسٹرنگس توڑ کے نا, میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے انسان کو. اچھی گیدرنگ میں پھر جائے انسان, ٹھیک ہے, کوئی تفسیر سیشن یا اس طرح کے اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, some people when they are in this depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness feelings. میں چلے جاتے ہیں, loneliness میں چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے مجھے, میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں, اور اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں وہ پڑ جاتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اگر وہ اپنی انرجیز کو اس سوچ کو فائٹ کرنے میں گزارے بغیر ریئلائز کریں گے اوکے دس از ہیپننگ اینڈ دس از ناٹ ہیپننگ ٹو جسٹ می, دس ہیپنس ٹو ایوری ون جو کہ اس فیز سے گزرتا ہے. آئی ایم ان دس سچویشن, اب آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ ماضی جو ہے نا, ماضی بڑا خوبصورت ہے, یعنی ماضی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ماضی آپ کو لیسنس دے رہا ہے کہ فیوچر میں کسی ایسے پنگے میں نہیں جانا. میں ایک NLP ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جن کے بچپن میں ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, جن کی بچپن میں بری میموریز ہوتی ہیں, اور وہ میموریز اٹیچڈ ہوتی ہیں ساری زندگی ان کے ساتھ, اور ان کو نا ہانٹ بھی کرتی ہیں اور پورے خواب بھی آتے ہیں, تو کیا کریں, اور ساری ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہے کہ ہم NLP کے تھرو, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو ان کی اس میموری کو ریموو کر دیں, ان کے مائنڈ سے, سب کانشیس مائنڈ سے, لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ان میموریز کے ساتھ جو لیسنز اٹیچڈ ہیں نا وہ بھی ریموو ہو جائیں گے پھر. یعنی کسی اسٹرینجر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اور پھر جو اس میموری سے اٹیچڈ لوگوں کی اور بچوں کی خدمت ہے, اور اس کیمپین کو چلانا ہے, اور انرجی جو ہے کہ میں کسی پاکستان میں کسی بچے کا ریپ نہیں دوں گی یا زیادتی نہیں دوں گی, وہ ڈرائیو ختم. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز اس طرح کھڑے کیے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, انہوں نے اس کے بعد ہاسپٹلز بنا لیے. یہ شوکت خانم دیکھ لیں آپ, عمران خان کی مدر اگر کینسر سے نہ مرتی, اٹ واز اے بیڈ میموری. اگر امیجن عمران خان, ٹھیک ہے, اپنی مدر کی اس بیڈ میموری ساری زندگی پڑھ رہا تھا اور لیزی اور لیتھارجک ہو جاتا, تو ایک آپشن یہ تھی. دوسرا آپشن تھی کہ اس میموری سے لیسن لرن کرنا کہ میری تو ماں مری لیکن کسی اور کی ماں نہ مرے, اور اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا. اٹس ویری پریز ورتھی. تو اگر ماضی اگر آپ کو سبق سکھا رہا ہے نا تو بڑا خوبصورت ہے, آپ اس سے ہمیشہ اس کو نا یاد کریں گے اور اسے چیریش کریں گے. لیکن ابھی یاد نہیں کرنا جب آپ کا بریک اپ, ابھی یاد نہیں کرنا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, لیو فائٹنگ ود نیگیٹو ایموشنز رائٹ ناؤ اینڈ تھنک واٹس کمنگ اہیڈ, واٹ کین یو ڈو رائٹ ناؤ, واٹ ور دا لیسنز یو ہیو لرنڈ فرام اٹ. جو آپ نے غلطیاں کی تھیں آئندہ نہیں کرنی, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. آپ کو میرے خیال سے فزیکل میئرز بہت زیادہ لینے ہوتے ہیں, کیونکہ صرف آپ اپنے مائنڈ میں اس سے فائٹ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ صوفے پہ بیٹھ جاؤ اکیلے اندھیرے میں اور آپ فائٹ کرو کہ میں اب جو اس کمرے سے نکلوں گا نا تو پھر میں ایک اچھا بھول چکا ہوں گا سب. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو فزیکل میئرز لینے ہوں گے, آپ کو کہیں جانا پڑے گا, کاؤنسلر سے بات کرنی پڑے گی, لوگوں میں بیٹھنا ہوگا. اگر تو آپ کو ڈپریشن ہے پھر تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو ٹو گو ٹو اے کاؤنسلر, سائیکاٹرسٹ, سائیکوتھراپسٹ, کسی کے پاس جائیں آپ اور پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور یہ ڈپریشن آپ کو اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کی کمی ہے آپ میں, یا آپ کا اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے. جو شخص کہتا ہے کہ یار آپ کا ایمان کمزور ہے, جا کے نمازیں پڑھیں, he is doing worse to that person again.
اچھا ایک تو مجھے ڈپریشن ہے, ایک تو میں اور میں اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ میں برا انسان بھی ہوں, مطلب نہ مجھے اللہ جل پسند کرتا ہے, نہ حکیم خطرہ جان. یہ پتہ ہوتا نہیں کہ ڈپریشن کی ٹائپس کیا کیا ہیں, ٹائپس کیا ہیں, اور مجھے ڈپریشن ہے یار. ایٹ دا سیم ٹائم ڈپریشن کو ریکگنائز کرنا بھی بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے. یہ بھی تو ڈسکریج بات ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ مجھے ڈپریشن ہے. ہاں, کیونکہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا نا ڈپریشن کیا. بالکل, لوگوں کو کئی دفعہ صرف اور صرف سیڈنس کے ایپیسوڈز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک معاملے کو لے کے وہ افسوس میں ہوتے ہیں خالی, وچ از اے ٹیمپریری فیلنگ, ٹھیک ہے, ٹیمپریری ہے, نیچرل فیلنگ وہ ہر انسان کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا وہ افسوس ہوا اپنی اولاد کے فوت ہونے پہ, سب کو ہوتی ہے. اٹس اے ٹوٹلی نیچرل فیلنگ. ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز اس کو کھا رہے وہ چیز اندر سے, اور اس کے کنٹرول سے وہ چیز باہر اور اتنا کھائے کہ وہ پرفارم نہ کر سکے نارمل ہیومن. اس کو جسم کو نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو مینٹلی طور پہ بھی نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو فزیکلی بھی نقصان پہنچ رہا ہو, اور اس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد آگے سے جو ڈپریشن کی ٹائپس ہیں وہ بھی آگے سے آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. عام طور پہ اگر کوئی بندہ اس میں ڈپریشن میں جائے گا بھی نا, وہ عام طور پہ کلینکل ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بالکل, کلینکل ڈپریشن میں نہیں جائے گا, وہ عام طور پہ ایگزسٹینشل ڈپریشن میں جائے گا. وہ ٹائپ ہے جو کہ اپنی تھاٹس کی وجہ سے ہی, اپنی زندگی کا کوئی ریزن نہ ہونے کی وجہ سے ہی, مقصد وائی ایم آئی ہیئر کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ایک دم سے ریئلٹی ہٹس ہارڈ کہ جی ایک دم سے بریک اپ ہوا ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے اندر اتنا زیادہ انویسٹ کر چکا تھا کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. صبح شام موبائل نکالا تو وہی شخص, یونیورسٹی گیا تو وہی شخص, سویا رات کو صبح اٹھا تو وہی شخص. اور یہ بھی میموری بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی, کھیتوں میں چھلانگیں ماری تو وہی شخص, ایگزیکٹلی, راتوں خواب میں دیکھا تو وہی شخص, واش روم بیٹھے تو وہی شخص, ہر جگہ. اور جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے نا, I wasn't expecting this from you. یار لیٹ ہم ٹاک یار, مطلب جو چیز نکالنا چاہو بیچ میں سے نکال کے اس پہ ڈال سکتے ہیں یار. کم آن, مطلب ہی از رائٹ یار, سچ بات ہے. It's not that only he did it. Maybe you did it. نہیں اب پلیز میں ایسے نہیں تھا, میں تو وہاں یاد نہیں تھا. ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں میں کٹی پتنگ ہوں, آوارہ بادل ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا مجھے کچھ ہو گیا. اچھا تابے کہتے ہیں میں ایسا دل رکھتا ہی نہیں جو کہ ٹوٹ سکے. اللہ ادھر کے یار بوتل پلا ادھر کیا بات کرتا ہوں میں, بہت ڈیپ چلے گئے تھے, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ ڈوب گئے. ہاں میں کہتا کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ اس بندے میں اتنا انویسٹ کر چکا تھا کہ وہ ہر جگہ جسے دیکھو تو ہی تو ہے, جب وہ شخص اس کی لائف سے نکل جاتا ہے نا, تو اب وہ ٹائم جہاں پہ وہ پورا دن وہ بندہ سلاٹ ہوا تھا ہر جگہ پہ, جب وہ بندہ نکل گیا نا, اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. نہیں صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی, جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ پورے دن اس کا فارغ ہے, اس دن میں وہ کیا سوچے گا, رکھو یار کسی بندے کو لا کے رکھو. اب وہ سوچتا یہی ہے کہ یار اب یہ جو آپ نے کل بات کی تھی نا, کوئی بندہ بریک اپ میں ہو تو کوئی اور بندہ اس کو کندھا دینے والا ہو, تو عام طور پہ وہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ آپ نے کہا نا کچھ رکھو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر وہ نا ایک اور شخص رکھ دیتا ہے, ایگزیکٹلی, خاتون ایک اور شخص کیا, چلو وہ تو گیا, لیٹ می ریپلیس ہم ود انڈر مین. وہ بھائی اپنے جلدی پہ اپنے تیل چھڑک دیا, آپ نے غلطی کے اوپر غلطی کر دی. حالانکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا, جو آپ نے شروع سے غلطی کی, مطلب ایک تو اپنے آپ کو ایک تو غلط چوائس میں کی, ٹھیک ہے, چل ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ وکٹم بلیمنگ یار یہ بھی نا یہ ہر چیز کا نا ایک فینسی ورڈ رکھ دو, اور اس کے بعد کوئی بندہ بول رہا نا یو آر ہوموفوبک, یو آر ٹرانسفوبک, یو آر فلانا, یو آر ڈھمکانا, بندہ بیچارہ. ابھی دیکھیں جیسے عمران خان نے بات کی کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کی وجہ سے ریپ ہو رہی ہے, وہ ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور پوری دنیا نے وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دی. جناب عمران خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز, اور سبحان اللہ, صحیح بات ہے. یہ اچھا ایک میں سائنس بتاؤں آپ کو, ہم خیر رائٹ لیفٹ نہ چلے جائیں. دنیا میں یہ جو ورڈ کی ایک ٹرمینالوجیز کو انوینٹ کیا جاتا ہے ٹو بیش سرٹن اوپینینز اینڈ تھاٹ پروسیسز, یعنی ٹیررزم ہے, وار اگینسٹ ٹیرر ہے, وکٹم بلیمنگ ہے, پیٹریارکی کا جو ورڈ ہے, ٹھیک ہے, پدر شاہی. 10 سال پہلے تو میں نے سنا تھا یار, ہم نے یہ نہیں سنتے تھے. واللہ العظیم یہ جو ابھی آج کے دور میں جو یہ ٹرانسلیشن ہونی شروع ہو گئی ہے نا, ویسٹرن لٹریچر کی, اب جو ٹرانسلیشن یہاں پہ باقاعدگی سے ہو رہی ہے. اگین یہ لمبا ٹاپک ہے, لیکن جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے نا, اس ٹرانسلیشن سے پہلے آپ یقین کریں میں نے زندگی میں پدر شاہی کا لفظ نہیں سنا تھا. صحیح بات ہے, میں نے خود ہی سنے یار, میں پہلے سن رہا ہوں, مجھے پیٹریارکی کا پتا تھا, لیکن پدر شاہی میں نے شاہی سر یہ اس کا اردو ہے سر, آپ کو اردو لینگویج نہیں پتا. پدر شاہی کا مطلب یہ بتا دیں لوگوں کو. پدر شاہی, پدر مینز
बाप शाही मीन्स उसकी उसके राज उसका हुकूमत, राज, यानी हाँ। विदर शाही मैन means- डोमिनेटिंग सोसाइटी Exactly. पैट्रियार्की यानी बोलते हैं। उसके जरिए से नस्ल चलेगी, उसी के अच्छा जरिए मैं से आज न्यूज़ देख रहा था, उसमें ना कलअदम तहरीक और जो भी दीनदार तहरीक है ना उनको कलअदम कलअदम कहना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो तहरीकें जो कि हुकूमत पाने के लिए की गई थी, वो ठीक है। जो सियासत के लिए जंग लड़ी गई और कहा जला दो, गिरा दो, काट दो, कत्ल कर दो, जो दुनिया के लिए की गई वो ठीक है, वो कलअदम नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए की गई वो कलअदम बन गई। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी और दीन के लिए कोशिश की जाए वो उसको आप कलअदम लेकिन बना देते फौरन हैं। क्लैरिफाई कर दें आप कि ये जलाओ गिराओ ठीक नहीं है, वरना ठीक, हाँ, फतवे लग जाएंगे वल्लाही, आप पे। वल्लाही, ये यहाँ से कट हो, पीछे से कट यहाँ हो गया से मेरे। कट होके ना क्लिप आपका चढ़ चढ़ गया। बेहतर है Clip आप चढ़ गया पहले पीछे। क्लैरिफाई करें कि जलाओ गिराओ नहीं है, इन नो शेप और फॉर्म वी डोंट रिकमेंड। और ये लोगों को आई थिंक हमारा स्टैंड सब पता है। हाँ। हम इस वे के खिलाफ हैं, हाँ। डिमांड के खिलाफ नहीं है जो बिल्कुल। कि की जा रही है कि ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, अपोलोजेटिक हाँ। बिहेवियर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस तरीके के खिलाफ है कि हुकूमत के खिलाफ। यार वो जो ब्रेकअप वाला बेचारा वेट कर अच्छा ब्रेकअप वाले, सॉरी, कमिंग टू द ब्रेकअप गाय। नहीं सो बात ये है कि हाँ, एक मैं और चीज बताऊं आपको। अल्लाह ताला ना, अगर आप सिंसियर हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक सिंसियरिटी है आपके दिल में, अगर आपके दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से टकराना शुरू कर देना या उससे ज़्यादा होना शुरू कर दे, अल्लाह उस मोहब्बत को तोड़ के रख देंगे अल्लाह अकबर यार। आपको अपने करीब करने के लिए। सुभान अल्लाह। ये उस बंदे के लिए जो वाकई में सिंसियर है, नमाज पढ़ता है। ये मैं शेख अबू बकर ने एडवाइस की थी, आपको याद है कि अगर किसी इंसान या किसी चीज़ की मोहब्बत, अगर आप सिंसियर मुस्लिम हैं, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के बराबर आना शुरू कर दे, ये याद रखिए, चाहे बीवी है, चाहे औलाद है, चाहे माँ बाप है, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, पैसा है, अगर अल्लाह की मोहब्बत के बराबर या उससे ऊपर जाए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ आपको अपने करीब करने के लिए और जहन्नम से बचाने के लिए उस मोहब्बत को तोड़ के रख देंगे, ताकि आपको पता हो जाए कि सब कुछ फ़ानी है, एक रब की ज़ात हमेशा रहने वाली है। सब कुछ छोड़ जाएगा, जो नहीं छोड़ेगा वो है। सब कुछ धोखा दे जाएगा, जो नहीं धोखा देगा वो ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो कौन से एंजल आए थे जिन्होंने चॉइस दी थी? जिब्रील आए थे। हाँ, जिब्रील आए थे। और क्या था एग्जैक्टली वो? उन्होंने कहा इश माशित फइन्नका मय्युतुन, हाँ, आप जितना रहना रहें, this is so एक दिन आप फौत होने वाले हैं। हम्म, आप उससे मोहब्बत, जिससे मोहब्बत करनी है करें, जुदाई तो मिलेगी लेकिन मुतफारिक़ुन अलैहि, उससे तुम आप जुड़ने वाले हैं एक दिन। हम्म, तो आप जिससे मोहब्बत करने के लिए, लेकिन एक जुदाई आएगी, जिस ज़ात से जुदाई नहीं आएगी ना, ओए होए। वो अल्लाह की ज़ात है। सो व्हाई नॉट टू प्लेस जो आपने स्लॉट्स दिन में खाली आपने कहा छोड़ दिए हैं, पुट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो स्लॉट्स। बिल्कुल। क्योंकि सलफ साले ना 3 नसीहतें किया करते थे लोगों को, और इतनी कमाल की नसीहतें हैं। मन अस्लहा मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लहा मा बैनहु व बैन अन्नास। जो अपना और अल्लाह का रिलेशन ठीक कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसका और लोगों के साथ रिलेशन ठीक कर लेते हैं। क्या बात। यानी जो अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर लेता है, उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट हो जाती है। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी में भी यही अल्फाज है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला को नाराज करके लोगों को खुश करना चाहता है, बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद भी नाराज हो जाते हैं और उन लोगों को भी उस बंदे से नाराज कर देते हैं। बिल्कुल। और जो शख्स अल्लाह ताला को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर देता है, सिंस लोगों का दिल जो है वो अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान में हदीस में आता है, जिसका जब अल्लाह ताला का जी चाहता है, जिसको हिदायत देना चाहता है तो फेर देता है। तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए खुद भी राजी हो जाता है उससे, और वो तमाम लोग जिनको नाराज किया था उसने अल्लाह की रजा के लिए, उन सब से भी राजी कर देता है। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ना, हमारी ये सेट नहीं है, इसलिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है लोगों के साथ, ये ताल्लुक है लोगों का और मेरे साथ, ये ताल्लुक है मेरा और मेरा आपके साथ। जब ये कटा हुआ है ना और ये डिस्टॉर्टेड है, तो ये कभी भी ठीक नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कभी ठीक नहीं रहेगा। और अगर ये सेट है तो चाहे ये कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना है, ये उसको इंसान को सेट कर देंगे, अल्लाह ताला को सेट कर असल एंकर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जो आप बैकिंग की बात कर रहे थे ना, व्हेन यू ग्रो अप, तो आप रियलाइज करते हो, खासतौर पे जब दीन पढ़ते हो, कि पेरेंट्स तो आपके एंकर होते ही होते हैं, लेकिन जो आपका अल्टीमेट एंकर है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। आप देख लें अपनी जिंदगी में, जिस इंसान से आप करीब होते जाएंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। पक्की बात है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा अल्लाह से जितने आप करीब होते चले जाएंगे, आपको उससे मोहब्बत मजीद बढ़ती जाएगी और आप उसकी मोहब्बत में मजीद गिरफ्तार होते जाएंगे और कहेंगे यार अब सुभान अल्लाह। यार ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ, मैं तो मतलब व्हेन आई डिडंट नो अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो वो मोहब्बत हम कहते तो हैं ना मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, तो कहा करते थे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा है ना,
کہ اللہ تعالیٰ یار واقعتاً کون ہے, کہاں پہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت میں اتنا اضافہ ہوا ہے, اور اس کے جو فروٹس ہیں وہ اپنی لائف میں دیکھتا ہوں الحمدللہ. ون آف مائی ریزنز آف کمنگ ٹورڈز دین واز لوگوں کے طرف سے بے رغبتی, دھوکہ, ٹریچری, سیلفشنس, اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ساتھ کا دینا. کیا بات ہے. لوگوں کا وعدوں کرنے کے بعد اویلیبل نہ ہونا, اور اللہ کے ساتھ ہم نے 2 نمبری کی اور ہم نے کبھی نہیں بنائی, لیکن اس نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی اللہ اکبر, اللہ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس کو آپ جب کھٹکھٹائیں گے نا کھلے گا, یہ کھلے گا. چاہے رات کو 2 بجے روتے ہوئے کھولیں, چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں, چاہے جہاں بھی ہیں, ایون ان یور ہارٹ, ان یور تھاٹس, قال ربکم یو ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یو نو ہاؤ بیوٹیفل از دس. اذکرونی قال ربکم, وہ جو ہے نا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اذکرونی فاذکرکم, تو مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کون کب ہیں جو اللہ کو یاد کریں؟ اچھا, ایک اور جو دوسری ہوتی ہے نا سلف کی, وہ یہ تھی کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. بالکل, جو اپنے سیکرٹ افیئرس ٹھیک کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس سے پبلک افیئرس ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ اپنی سیکرٹ لائف کو سیٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیں, اللہ آپ کی پرائیویٹ پبلک لائف کو بہترین کر دے گا. بعد ابھی میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں ایک لوگوں کے لیے کہ یہ جو بھی ابھی باتیں یہ کرنٹ چل رہی ہیں نا, یہ اس بندے کے لیے خاص طور پہ جو کہ ابھی اس ریلیشن شپ سے نکل رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو نا انٹرنلائز کریں. بالکل بالکل, یہ بات نا ہم لوگوں کو دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ایوری لو ول ڈس اپوائنٹ یو ایکسیپٹ دا لو آف اللہ اینڈ دا لو فار دا سیک آف اللہ. صحیح بات, ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ہر چیز, ہر قسم کی محبت سے ہر انسان سے مایوسی ہوگی آپ کو, اور وہ آپ کو دھوکہ دے گا ولنگلی اور انولنگلی. اور دس از بیسک ہیومن نیچر, کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. آپ کسی سے بھی محبت کریں گے نا, وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پہ کہیں نہ کہیں پہ ڈس اپوائنٹ ضرور کرے گا, صرف اور صرف انسان ہونے کے ناطے. تو اس کا قصور نہیں ہے. تو پھر ہمارا جو ٹاپک ہے سچا پیار, یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس پہ آتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے کلائمیکس کر دیا. ایون وائف سے بھی نا, ایون وائف سے بھی ٹائم تھوڑا ہے, ہمیں سچا پیار, ایون وائف سے بھی نا, جو پیار ہے نا, اس کی بھی جو بیسک کنڈیشن ہے اور جو بیسک اینکر ہے, جو ایگزیم ہے اس کا, وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ماں باپ سے بھی بالکل. اگر آپ ماں باپ سے بھی اور وائف سے بھی اللہ کی رضا کے لیے پیار نہیں کریں نا, اور آپ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں, اس کے پاؤں مطلب اس کو خیال رکھ رہے ہیں, شاپنگ کر دے رہے ہیں, اس نے کہنا ہے کہ آج تو میں بزی ہوں, آج میں آپ کے لیے کھانا نہیں, آپ کو کہ میں نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے, اور تم نے اتنا نہیں, اب دل میں کیا سوچیں گے, تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, تم نے یہ نہیں کیا. کیونکہ ایکچولی وہ محبت بے لوس نہیں تھی. جب آپ کے دل میں ہوگا نا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا ساری ایفرٹ رجسٹرڈ ہے, مجھے اس کا اجر ملے گا, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا, تو مجھے رسپانس دو یا نہ دو, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, اور اس کا مجھے ریوارڈ تم سے تو نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, یہ وائف کی مطلب خدمت کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے. اچھا, یہ جو سبحان اللہ بات ہے نا یار, انما نطعمکم للہ نہیں کہا, لوجه اللہ کہا, کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اس کے بدلے میں. یعنی میں یہ ایفرٹ کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے قیامت میں, مجھے جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. تو یہ جو ایک ویژن ہے نا, واٹ شوڈ بی یور, اکثر جو بریک اپ میں لوگ پھنس جاتے ہیں نا اور ڈپریشن میں, ان کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے. ان کی لائف میں تھا یہ کہ ہم نے اس کو پانا, اور کچھ نہیں تھا. بالکل. ان کی زندگی میں اور کچھ بڑا تھا ہی نہیں کرنے کو, اس لیے وہ وہیں ٹوٹ گئے, گر گئے. جب ان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے رب کے راضی کرنا ہے, میں نے رب کا چہرہ تلاش کرنا ہے, میں نے بڑے کام کرنا ہے دنیا میں, میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, میں نے پورے لوگوں کو دین پہ لے کے آنا ہے, اپنے کو سیٹ کرنا ہے, وہ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. ان کی فنش لائن بہت آگے ہوتی ہے, ان کی فنش لائن یہاں پہ نہیں ہوتی. سو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ایون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے, تو لوگ گھر کے سائے کے اندر کھڑے ہو گئے, دھوپ تھی, تو امام دور کھڑے ہو گئے ذرا دھوپ میں. حالانکہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اسلام میں کہ آپ دھوپ میں اپنے آپ کو عذاب دیں, آپ آسانی تلاش کریں. تو انہوں نے کہا امام آپ آئے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں, جب فورس کیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے پہ احسان کیا تھا, میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, کیونکہ میں نے اللہ کے لیے وہ کیا تھا. سو یہ ہو چاہیے کہ آپ کی جو بھی نیکی ہے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. دس ول زیرو آل یور ایکسپیکٹیشنز فرام پیپل اینڈ دیٹ ول نیور ڈس اپوائنٹ یو ان یور لائف. اچھا, اور تیسری نصیحت جو کرتے تھے وہ یہ کہ من عامل الآخرہ کفاہ اللہ دنیا ہو,
جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کے لیے اس کو سفائز کر دیں گے, یعنی دنیا کا معاملہ سنبھال لیں گے. اور یہ بہت ساری احادیث میں یعنی آپ کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. سو وین یو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور لائف اینڈ دیٹ از آل وٹ یو کیئر اباؤٹ, تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. اور یہ جو پرابلمس بھی آتی ہیں نا ہماری لائف میں, یہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو عذاب دے دیا یا آپ کو پریشان ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے. نہیں, there is always a light at the end of the tunnel. آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذائقہ چکھاتے ہیں. اگر یہ مصیبت, اگر اس کی مصیبت ہے بھی, مصیبت ہے بھی, even if we should be considering this as a مصیبت, یس بریک اپ کو, یس یس, اس بندے کے لیے بھی یہ بات اس بندے کے لیے تو کس لیے لعلہم یرجعون, جھنجھوڑا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری پکچر کا پتہ لگا کہ کل تم اس بندے سے بھاگ رہے ہوگے کیونکہ تمہارا ریلیشن جب حرام تھا, تمہیں موت آ گئی, تو تم اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ, تو یہ جہنم میں جا رہا ہے بندہ اس کے ساتھ, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want you to be in Jahannam. Allah wants you to be in Jannah and to be closer to him in luxuries and you know اس لائف سٹائل میں. So Allah subhanahu wa ta'ala آپ کو دور اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ جنت دینا چاہتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کو اصل محبت اور پیار دینا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ, کیونکہ ان سے ہوتا کیا ہے کہ تکالیف سے آپ کے گناہ جڑتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جنت دینا چاہتے ہیں. تو when you go to آخرہ, آخرہ کا عذاب تو بہت سخت ہے, تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہوتے ہیں ان کو تکالیف میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ان کے گناہ جڑ جائیں اور وہ اس پہ پیشنس اختیار کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے دے جو اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی وجہ سے دینا چاہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اس وجہ سے جائے گا کہ جو اس پہ مصیبتیں ہیں ان پہ پیشنس اختیار کیا, اس وجہ سے اکثریت لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے. صحیح بات. یعنی اگر اٹ واز, ایک اور سلف قول ہے کہ if it was all dependent on our good deeds, ہم قیامت کے دن بینکرپٹ ہوتے ہیں, لیکن it is because اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ مصیبتیں پریشانیاں لے کے آتے ہیں and we do sabr and patience on it. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کا اجر پھر حساب کتاب نہیں ہے, بغیر حساب کے ملے گا. وہ ایک عورت آئی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کو ایپیلیپسی کا دورہ پڑا کرتا تھا, اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری یہ بیماری جو ہے نا وہ ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تم اس بیماری میں رہو اس دنیا میں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے کہ تم اس پہ صبر کرو گی اس کی وجہ سے تمہیں جنت دے دے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں, میں اس بیماری پہ پھر خوش ہوں. حالانکہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کہتی ہوں میں دعا کر دوں گا آپ کو شفا مل جائے گی, آپشن بھی دی, لیکن she preferred what آخرہ. دو مسئلے تھے نا اصل میں, اس جب ایپیلیپسی کا دورہ پڑا کرتا تھا نا تو اس کے کپڑے بھی بے پردہ ہو جاتی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ کم از کم یہ دعا کر دیں کہ میرا پردہ وہ ریویل نہ ہوا کرے. اچھا سچا پیار کیا ہوتا ہے یار, سچا پیار کیا ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا, what is سچا پیار by the way؟ ان 10 منٹس میں ہم نے جو ہے یہ سچا پیار ڈسکس کرنا. اچھا مارک ٹوین جو ہے نا, مارک ٹوین گورا ہے, فرنگی ہے, ایک بات سی کر گیا, وہ کہتا ہے کہ لو سیمس ٹو بی سوئفٹسٹ آف آل بٹ اٹ ہیز دا یو نو اسمالسٹ اینڈ اور دا سلوسٹ آف آل گروتھس. دیکھنے میں تو بڑے انسان کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہوتا ہے, مطلب واٹ از لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ آپ کے دل میں کسی کی محبت اتنی جاگی کہ آپ نے نظر میں 2-3 سیکنڈ میں دس ریئلی ہیپنس, ٹھیک ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹرو لو از only identified when a husband and wife lives for quarter of a decade. جب تک quarter of a decade ساتھ نہ گزار لیا جائے تب تک ان کو سچے پیار کا پتہ نہیں لگ سکتا, یعنی 25 years. جب بھائی کہتے ہیں نا اپنی امی ابو سے جا کے پوچھو کہ سچا پیار کیا ہے, صحیح بات, آگے سے جوتے پڑیں گے, اور وہاں بس جوتے پڑیں گے, لیکن وہ بتائیں گے کہ جب تمہارے ابا نہیں تھے نا اور سال کے لیے آرمی میں سیاچن گئے ہوئے تھے, تو میں نے اپنی عصمت کو سنبھالا, میں نے ان کا انتظار کیا, میں تمہیں پالا, میں نے تمہیں تیار کیا, روزانہ اسکول بھیجا, پیچھے گھر کا خیال رکھا, ان کے مال کی حفاظت کی, ان کی یاد میں ان کو پھر استقبال کیا اور تمہاری تربیت کی. یہ تھا سچا پیار. یہ نہیں تھے کہ کھیتوں میں چھلانگے مارنا ہے اور یو نو لا 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 کرتے پھر رہے ہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں. یہ جو ورڈ ہم نے جو کوائن کیا نا, ہم نے جو اس کا نام رکھا ہے ٹرو لو والا, یہ ٹھیک ہے عرف میں تو پبلک کے لیے تو یہ ضروری ہے, لیکن ویسا اگر دیکھا جائے نا یہ ٹرمینالوجی ہی درست نہیں ہے ٹرو لو والی. لو از لو,
میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا LGBT کے اوپر, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف Love is unconditional. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نعرہ تھا, یہ ان کا ایک نعروں میں سے ایک نعرہ تھا, مجھے بولنے کے بعد یاد آیا کہ یہ نعرہ تھا. خیر, جو لو کی ڈیفینیشن ہے, اگر آپ صرف اور صرف پیار کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, پیار کی ڈیفینیشن یہ ہے ٹو ہیو این ایکسٹریم افیکشن ٹورڈ سم تھنگ اور ٹورڈ سم ون, اور دوسری چیز یہ کہ اس بندے کے لیے خیر خواہی چاہنا, یعنی آپ کا الٹیمیٹ گول یہ کہ اس بندے کے لیے خیر خواہی چاہنا, یہ پیار کی ڈیفینیشن ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ پیچھے جیسا کل ہم نے بات کی تھی, میڈیا کے ذریعے اور معاشرے کے ذریعے, پیئر پریشر کے ذریعے, ہم وہ جو پیچھے والی باتیں جو ہوئی نا, جو انفیچویشن تھی اور جو لسٹ تھا, جو لسٹ, ان دونوں چیزوں کو جب ہم نے ایکویٹ کر دیا لو کے ساتھ, پیار کے ساتھ ایکویٹ کر دیا, اب لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ یار لو تو شاید یہی ہے, لو تو شاید یہی ہے. پیار ہے ہی دینے کا نام, دینے کا نام ہے ہی دوسرے بندے کے لیے بے لوس ہو کے محبت کرنے کا. اللہ اللہ, بہت اپنی بے لوس کا جو ورڈ یوز کیا نا آپ نے, انسان جو ہے نا اپنی سیلف کمپلیشن کو پہنچتا ہی بے لوس ہو گیا. بالکل. یہ جو محبت ہے نا, یہ بے لوس ہونے کی جو سیڈ ہے نا, اسے پھوٹتی ہے اس کا جو درخت ہے. بالکل. مجھے نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, یہ اس کو بولتے ہیں ہوس. بالکل. اس کو بولتے ہیں لسٹ. مجھے اپنے ٹائم نہیں دیا, مجھے محبت نہیں دی, مجھے اپنے نہیں دیا, یہ ہوس ہوتی ہے, یہ لسٹ ہوتی ہے. محبت نام ہی ہے لوگوں کو دینے کا, نوازنے کا. یہ جو ڈائریکشن ہے نا ٹورڈز دس سائڈ جانی چاہیے. اس کنونشنل سسٹم آف ورلڈلی افیئرز نے اور کیپٹلزم نے سب کہا کہ میری طرف آئے. اچھا, آپ نے کانسیپٹ دیکھا, اچھا واٹس یور اوپینین اباؤٹ سیلف لو؟ ایکسپلین کریں سیلف لو کیا ہوتا ہے. یار وہ جو کہتے ہیں نا کہ اف یو آر ان ڈپریشن, اف یو آر گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم, یو نو سیلف لو میں آپ چلے جائیں, یعنی گو ٹو مالدیوز, اسپینڈ یور سیلف, اسپینڈ سم ٹائم الون, کیئرنگ نو بڈی, اور نہیں مطلب اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے آپ کو یعنی ٹریٹ کریں, ٹریٹ یور سیلف ویل. ٹریٹ یور باڈی یا سول؟ باڈی, مینلی باڈی سول دونوں چلیں. تو میرے خیال ہے اٹس گڈ. ہاں, اگر اس میں تڑکا تھوڑا صحیح ہونا چاہیے نا, گوئنگ بیک ٹو یور اوریجن. اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہیں تو کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, وین یو آر الون, سیلف ڈسکوری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم شروع میں یہ بات کرتے ہیں کہ سیلف ڈسکوری ہونی چاہیے, لیکن اس میں تڑکا یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سیلف ڈسکوری تو ٹھیک ہے, مسئلہ یہ کہ سیلف لو کے نام کے اوپر نا آج کل انسٹا پہ اور یہ سیلف لو کے نام پہ, سیلف لو کا بہت فیمس کانسیپٹ ہے. اپنی فیملی کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, مجھے می ٹائم چاہیے, می ٹائم چاہیے. اچھا یہ نا, یہ بہت ایک ویگ چیز ہے, لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں, بیکاز دس از ویری کامن امنگس دی یوتھ. اٹ از گڈ جب تک اس میں دینے کا جذبہ بھی ہے, جس پر آپ جب تک آپ اپنے بچوں کو اور ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کہ ہسبینڈ اگر ہے تو یہ نہیں کہ وائف اور بچوں کو چھوڑ دیا, میں می ٹائم کے لیے 2 مہینے کے لیے مالدیوز جا رہا ہوں یا میں ورلڈ ٹور پہ جا رہا ہوں. اس نے کنڈیشن پہلے لگائی ہے, as far as you are fulfilling your responsibility سے جوڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو سیلف لو کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بس سیلفش ہو کے صرف اپنے اوپر لگانا ہے, اپنے بارے میں سوچنا ہے, اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. سکون ملتا ہی نوازنے سے اور دینے سے ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا آف کمپلیشن کا, وہ دینے سے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was he a complete person or not? He was complete. کانا اجود الناس, اور رمضان میں تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے یعطى عطاء من لم يخش الفقر. ہوئے ہوئے ہو شیخ, یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, الذي يعطى عطاء من لا يخش الفقر. یہ وہ ہے دیتا کیسے ہے کہ جس کو فقری سے ڈر نہیں لگتا, ایسے نوازتا ہے لوگوں کو. یعنی انہوں نے جب پوری وادی تھی اور بھیڑوں سے بکریوں سے بھری ہوئی تھی, ایک بدو شخص رہا تھا, اس کا منہ ایسا تھا وادی کو دیکھ کے نا, اور کیونکہ فار بیڈوئنز their life is sheep and you know animals or herds. He was like, اس کی دنیا تھی, انہوں نے کہا you want it, تمہاری. اوہ یار اللہ, کیونکہ مال غنیمت آیا ہوا تھا, کافی تھا. انہوں نے کہا اوہ لوگوں, محمد پہ ایمان لے صلی اللہ علیہ وسلم, یعطى عطاء من لا يخشى الفقر. یہ وہ ہے جو اتنا نوازتا ہے, ایسے نوازتا ہے کہ جس شخص کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے, اتنا بے لوس ہے. تو یہ جو سیلف لو کا ہے نا کہ اپنے آپ کو میں نوازتا جاؤں اور لوگوں کو نہ دوں, بالکل, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ کوئی وہ تو نہیں تھے. He was the most smartest of men of all, most generous, most sharpest and smartest,
بیسٹ آف آل کریشن. تو یہ جو ہے نا سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ جا رہے ہیں کوئی خدمت کے لیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو سیلف لو می ٹائم چاہیے نا, آپ جائیں ہاسپٹل, درست, آپ جائیں قبرستان, آپ جائیں بیواؤں کے گھر, جیسے ابوبکر صدیق اولڈ ہوم چلے جائیں, اللہ اکبر, اور اسے ٹائم گزاریں. اور پھر آپ کو جو سکون ملے گا نا کہ لوگوں کی خدمت کر کے, وہ می ٹائم کیا وہ شی ٹائم میں بھی نہیں ملے گا, مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں آپ نا یہ جو چیزیں نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی ٹائم پہ ایسی آ رہی ہے میشی جو ہے نا, اچھا. تو یہ چیزیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ سچا پیار جو ہے وہ آفٹر میرج آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے آپ کی وائف کے ساتھ. بالکل ایگزیکٹلی, وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ آپ کو میرج کے بغیر بھی پیار ہو سکتا ہے جس سے, یعنی میرج از ناٹ دا کنڈیشن آف لو, فلفلمنٹ ہے, فلفلمنٹ ہے. پیار آپ کو ہو سکتا ہے پہلے, فیلنگ ہے نا, پیار تو فیلنگ ہے. میرج, پیار کا ٹیسٹ میرج کی بات ہوتا ہے. پھر اس کو لائکنگ کہنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, دیکھیں پیار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن میں, مودہ کا جو ورڈ ہے وہ صرف لائک کرنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ انکنڈیشنل ہے. آپ کی بیوی چاہے جیسی مرضی ہو گئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے, یو اسٹل لو ہر, ناٹ بیکاز آف ہاؤ شی لکس, لیکن اس میں وہ کیئر کا جذبہ اور میموریز اینڈ ایوری تھنگ. لائکنگ کا جو ورڈ ہے نا وہ ایک اسٹیپ نیچے ہے. جب لائکنگ بہت انٹینس ہو جائے, بہت زیادہ, شادی سے پہلے نا لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سیلفش ہو کے, اگر آپ اس کو اف یو لک اٹ دس وے, تو شادی سے پہلے کیا کہتے ہیں, آئی وانٹ یو, یا آئی وانٹ ہر, یا آئی وانٹ ہم. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ کہیں سے بھی بے لوس ہونے کی یا بے نیازی کی آپ کو کیفیت نہیں دے رہی ہے. یہ آپ کو بتا رہی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تمہیں مجھے کچھ بھی نہیں دینا, تمہیں چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو. بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے نا کہ جب بھی شادی کرنی ہے نا تو اس شخص سے شادی نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو, جس کو تم چاہتے ہو, اس سے شادی کرو جو تمہیں چاہتا ہے, پھر تم خوش رہو گے. تو یہ جو محبت والا نا, ہم کنفیوز ہو گئے نا, وہی والی بات اگین, وہی جو ڈیفینیشن والی بات ہے. تو محبت سے فیلنگ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے نا وہ شادی کی بات ہوتا ہے. جب آپ اس کو میک اپ کے بغیر دیکھیں گے, جب وہ پیاز کاٹ کے آپ کے پاس آئے گی, جب وہ اس کے مطلب موٹی ہو جائے گی, پیگنٹ ہو جائے گی, جب تب اصل پتہ چلے گا محبت تھی یا وہ صرف لسٹ یا صرف لائکنگ تھی. تو محبت کا جو ٹیسٹ ہے نا, اور محبت انسان کو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے سبحان اللہ آپ دیکھیں امہات المومنین کو, اب ان کی محبت بھی تھی نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو ہم ان کو دے دلا کے فارغ کر دیں گے. بالکل. ساری زندگی حضرت عائشہ 18 سال کی تھی, ینگسٹر, ابھی 18 سال کی لڑکی شادی نہیں ہوتی. صحیح بات. 25 سال میں تو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں, ان کی زندگی اللہ سے گزری 18 سال کی تھی جب وہ آپ نے وفات پائی. اور سارے ابھی تو جوانی ہے, اب تو سب کچھ پڑا ہے, لیکن پھر بھی مطلب مومنوں پہ تمام مومن حرام ہے عمل مومنین, لیکن زندگی گزاری ان کی باتوں کو یاد کرتے کرتے, ان کو آگے پھیلاتے پھیلاتے, اور دنیا کی زندگی کو چاہا ہی نہیں, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو اصل ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, اس کو آج کل کی ورلڈ ڈسکریج کرتی ہے. بالکل, شادی کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ آپ وہ نہیں تھے بچہ بچی یار, اسد اور نمرا نام تھا جن کا, جنہوں نے شادی کی تھی ابھی ریسنٹلی, بڑا ینگ کپل تھا, اس کو پوری دنیا نے نام بھی یاد ہے ان کے, کیسے بحث کی ہے یار, سوچیں آپ. بحث کی ہے ان کو, اچھا خاصا لوگوں نے بحث کیا ہے. اچھا پورے کلپس بنائے ہوئے کہ جی آپ جو ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہوئے, تو آپ اپنے والدین کے پیسوں کے اوپر پل رہے ہو, تو آپ نے کیسے شادی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئے, ہم کس پہ چل رہے ہیں بھائی, پھر ہم کن چیزوں پہ چل رہے ہیں, مطلب ہم کندھے آپ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا. یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض کس پہ ہے کہ شادی کوئی کر لے تو. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, سے اسی لاجک کو اٹھاتے ہوئے, جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں تب وہ خرچے کہاں سے پورے کر رہا ہوتا ہے اس گرل فرینڈ کے پاکٹ منی سے, بلکہ پھر تو جو رات 12 سے ابا جان دے رہے ہوتے ہیں نا, رات 12 سے 5 تک جو فون کال پہ ایکسٹرا خرچے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ویلنٹائنز پہ گفٹ جا رہے ہوتے ہیں, وہ سب خرچے پورے ہو رہے ہیں. جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نکاح کے بعد, اس پہ اس کا یقین نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یار سیلوٹ ہے ان بچہ اور بچی کو بھی, اور ان کے ماں باپ کو بھی یار, جنہوں نے اتنا انڈرسٹینڈ کیا, ماشاءاللہ اتنے سینسیبل تھے یار, انہوں نے بچا لیا اپنے بچوں کے ایمان کو, اور دے آر لیونگ اے ہیپی لائف ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, اپنی کمپیٹیبلٹی کی عورت چوز کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو حدیث میں ہے نا کہ آپ 4 چیزیں دیکھو, تقوی تو لاسٹ میں آتا, خیر دنیا یعنی اس کا اسٹیٹس دیکھو, لینیج دیکھو, خوبصورتی دیکھو, اور تقوی اس کو چوز کرو جو تقوی والی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں تقوی کو تو چوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا,
تو اپنی کمپیٹیبلٹی پہلے لازمی دیکھیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی کمپیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یا مثال دیتا ہوں, اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن اس میں دین ہے, تقویٰ ہے اس میں, لیکن وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یا کمپیٹیبلٹی کو ذرا ڈیفائن کریں, کیونکہ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ان اے ریلیشن شپ ٹو سی ویدر اور ناٹ وی ہیو انڈرسٹینڈ. کمپیٹیبل بہت چیزیں آتی ہیں, اٹس ویسٹ اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس کیسا ہے, مینٹل کیریبل کیسا ہے, یہ فیکٹرز بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کریں, ناٹ دیٹ یو گیٹ انٹو ا ریلیشن شپ بات چیت کرنے میں. اگر آپ فار ایگزامپل کچھ پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ بیسک پڑھا ہوا ہے یا نہیں, یا ان کا آپ کا انڈرسٹینڈنگ ان سے ملتی ہے ہی نہیں, جو آپ کی بہنیں ملیں گی, آپ کی ماں ملیں گی, آپ بھی محرم کی موجودگی میں ان سے 1 سے 2 سے 3 ڈسکشن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں محرم کی موجودگی میں, ان کو دیکھنے کے لیے کہ بعد میں ایسا لگے وہ گھنگھر اٹھایا تو بھینگی تھی وہ, ٹھیک ہے, تو یہ سرپرائز نہ ملے, یا بھینگا تھا, یا بھینگا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اس کو بولتے ہیں نظر شرعی, کہ وہ دیکھنا, یا رؤیا شرعیہ, وہ دیکھنا جو اس کو شرعی اس میں پرمیسیبل ہے, تاکہ آپ بات کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا ذہن کیا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں اور ساری چیزیں. تو یہ چیز اگر تو کمپیٹیبل ہے اور دین بھی ہے تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبل نہیں ہے اور دین تھا اس میں اور آپ نے ریجیکٹ کر دیا اسے, تو what have you rejected? the دین, گھاٹے کا سودا کر دیا آپ نے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو دین کو ریجیکٹ کر دیا, اور اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبلٹی تھی لیکن دین نہیں ہے اس میں, تو تب آپ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے دنیا کو ریجیکٹ کیا, کمپیٹیبلٹی کو ریجیکٹ کیا, دین کو ریجیکٹ نہیں کیا. سو اس لیے آلویز لک فار سم ون جو کہ کمپیٹیبل ہو, آپ اس کے ساتھ ایک اپنی لائف امیجن کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں اس میں دین بھی لازمی ہو, تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ڈونٹ ریجیکٹ دا دین. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہوگی, اگر لڑکی ہے تو ہوگا یا ہوگی, جس کے ساتھ آپ نے جنت میں بھی ٹائم گزارنا ہے ہمیشہ کا, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر, وہ صرف وہ اسلامک کانسیپٹ ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, کسی دین کا نہیں ہے اور کسی ایتھیسٹ کا نہیں ہے. ان کی تو ہاں خیر شادی ہوتی نہیں ہے, واک ان اور واک آؤٹ ہوتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کا نکاح میں ہوتا ہے نا, وہ پھر ساری جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیپیلی ہیئر آفٹر ہوتا ہے ہمارا. ہمارے یہ نہیں ہوتا ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ. یس, ڈیتھ ول ناٹ ڈو اس اپارٹ, اگر ہم دونوں جنت میں جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وائل فائنڈنگ دا اسپاؤز ڈونٹ لک فار اے پرفیکٹ انڈیویجول, وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ کمپیٹیبلٹی کو ایک ایکسٹریم پہ جا کے اسی کو پرائیورٹی بنا کے یہی دیکھنا شروع کر دینا, ایسے لوگوں کی پھر شادی نہیں ہوتی. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا یہ بات کہ اگر تمہیں ایک عورت میں دین مل نظر آ جائے اور تم اس کو ریجیکٹ کر دو تو تمہاری اس وجہ سے نا فتنہ ہوگا سوسائٹی میں. یہ حدیث ہے اللہ کے. لیکن اس میں یہ بھی مطلب اس میں بالکل آپ اس میں نا ہارش اس طرح سے نہ ہو. فار ایگزامپل اس میں دین تو ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کبھی بنے گی ہی نہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہر انسان کے لیے نا کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یار میں کیا چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے گندگی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے خوبصورتی ہو, یار مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے لڑکی, ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے بدتمیزی ہو, یار جو بندہ جواب دیتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. آپ وہ ڈیفائن کر لیں آگے, یار میں یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنی چیزیں اوپر مل جائے تو بونس ہے, نہیں ملیں گی تو I'll work with it. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں نا اپنا اسپاؤس, ایک تو ان کی شادی ہوتی نہیں ہے پہلی بات, اور اگر ہو بھی جاتی ہے ان کو مل بھی جاتا ہے نا تو اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا اس انسان سے, کیونکہ وہ اتنا پرفیکٹ انسان انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شادی کی جب بات, کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے, شادی کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ شادی کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بڑا پارٹ کمپرومائز ہے شادی کا. اگر آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یو ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ یٹ. آپ کو تیار رہنا ہے کہ ایسا شخص ہے جو کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ تربیت سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ مائنڈ والا بندہ ہے. دو بھائی آپس میں نہیں ملتے تو آپ کو گزارا اس کے ساتھ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کے اندر, اور یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں بالکل ہر طرح میرے طرح کا ہی ماحول ہوگا اور وہ بالکل آگے سلاٹ ان ہو جائے گا یا ہو جائے گی, یہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کی گراؤنڈ اسٹیبلشڈ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہے نا دین کے حوالے سے بھی, تو یہ دونوں طرف, تو پھر یہ کمپیٹیبلٹی اور کمپرومائزز بڑے آسان ہو جاتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ فار ایگزامپل میں اپنی مثال اگر دوں نا تو میری اور میری وائف کے اندر جو کامن چیزیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں. اگر آپ ان کی لائف دیکھیں, پاس دیکھیں, اور اگر آپ میری دیکھیں اور ہمارے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس دیکھیں, آپ ساری چیزوں کو دیکھیں نا, ہماری سب چیزیں نا تقریباً 1/8 ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کھانے کے معاملے میں ہر چیز کے اندر
180 ڈگری اپوزٹ ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں, لیکن دس ڈز ناٹ افیکٹ آور ریلیشنشپس. یہ تو زیادہ میرے خیال ہے خوبصورتی ہوگی اس سے لائف میں, یو نو, زیادہ ویرائٹی آپ کی لائف میں. بالکل نیگیٹو پازیٹیو مل کے تو بجلی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر تباہ کر دیتی ہے. تو وہ الحمدللہ یہی تو خوبصورتی ہے. دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو انسان نہیں ہوتا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہوتا ہر انسان میں. کچھ اچھائیاں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. دیر از نو آئیڈیل فیملی ان اسلام, نو آئیڈیل فیملی. آپ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کو بچہ کافی عرصے بعد اولاد ملی, ٹھیک ہے. فرعون کو آپ, حضرت آسیہ پائس وائف اینڈ ایول ہسبینڈ, نوح لوط پائس ہسبینڈ ایول وائف. آپ ایسے لوگ دیکھ لیں جن کے بچے کافر تھے, خود نبی ہیں, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ نافرمان تھے. سو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن دا ٹاپک از, آج کا جو تھا الحمدللہ ہمارا ٹاپک وہ تھا بریک اپ سے شادی تک, شادی کی میرڈ لائف ہے, اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی سمجھ رہا ہوں جسٹس نہیں ہوا, اینڈ دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, ایون دا ٹائم آف گیٹنگ میریڈ, اینڈ یہ جو شادی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ جرنی ہوتا ہے, یہ کس ہم شادی کو ایک ساتھ انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, کسی دن انشاءاللہ. پوسٹ میرج, میرج پرابلمز جو ہوتے ہیں, ہسبینڈ اگر یا میرج کا ایکسپیرینس جنرلی, کیونکہ ڈرایا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل یہ شادی کا حالانکہ ایکسپیرینس, اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس یار. یو گرو اپ وین یو میری, ایگزیکٹلی گیٹ میریڈ. اور پھر انشاءاللہ ہم پیرنٹ پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے انشاءاللہ. سو اس بات پہ ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گیٹ میرڈ, بٹ یہ دیکھ لیں کہ آر یو میرڈ, آر یو ایبل ٹو یو نو گیٹ میرڈ اور ناٹ. ابھی تک پب جی تو نہیں کھیلتے, پب جی تو نہیں کھیلتے, آپ میچور ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ تو نہیں کہ کسی کو برباد کر دیں گے, ضائع کر دیں گے. تو لیکن جنرل جو رولنگ اسلام کی ہوئی ہے کہ جلدی شادی کرنا بالکل پسند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں, اور دس از ہاف یور دین, دس کمپلیٹس یور دین, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو ہول کرنے کے لیے. بالکل. جیسے آپ کی خوبصورتی ہے یا آپ ایز اے پرسن یو آر ہول وین یو ہیو کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے ظاہر رضی اللہ عنہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آیا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کون مجھ سے یہ خریدے گا, کون, مطلب جوکنگ لی, اور کہا کہ کون مجھ سے خریدے گا. آپ نے کہا ظاہر نے کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, میں تو بڑے اگلی تھے وہ لکس میں, مجھے کون خریدے, رسول اللہ مجھے کون پسند کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں تم بہت پسندیدہ انسان ہو. یعنی آپ کی لکس, آپ کا مال, آپ کا گھر, یہ معیار نہیں ہے. آپ کا ویلیو اور آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے, آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے, تقوی. سو ڈونٹ ڈیپینڈ یور سیلف ورتھ آن پیپلز ماؤتھ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, گاڑی ہے, جاب ہے, نہیں ہے. یور سیلف ورتھ از آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ اور آپ کا ریلیشن ٹھیک ہے تو آپ سکسیزفل ہیں. اگر اللہ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس دنیا میں جو چیز ہے وہ آپ اپنی سیلف ورتھ کو ڈیفائن نہیں کرتی, اینڈ وہ ویک ہیومن بینگ, لوگوں کے اوپینینز سے بے نیاز ہو جانا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یار, شیخ شنقیطی کے پاس ایک آیا تھا بندہ, اس نے بچہ ہی تھا, اے لیولس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے نا لکھ کے کویسچن دیا تھا, اور یہی ایگزیکٹلی کویسچن تھا کہ میرے نا گریڈز اچھے نہیں آتے اور میرے لائف میں یہ مسئلے ہیں. تو مجھے میرے گھر والے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یار یو آر اے کمپلیٹ فیلئر, تم کبھی کچھ نہیں بن سکتے. یار شیخ شنقیطی نے جو ان کو ایڈوائس دی, اللہ اکبر. میں بلکہ کوشش بھی کروں گا کہ یہ ڈسکرپشن میں ہم وہ لنک دیں اس کا, ضرور سب ٹائٹلز میں انگلش سب ٹائٹلز ہیں اس کی. یار امیزنگ یار, اللہ, یہ ایگزیکٹلی اس کا جو ایسنس ہے نا وہی یہی ہے کہ ایز فار ایز یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ از بیوٹیفل نا, تو یو ول بیکم سکسیزفل ان دس لائف, نو میٹر آپ کے باقی گریڈز اور باقی جتنی چیزیں یہ جیسی مرضی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کتنی مطلب کلیئر آیت اور کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے نوبل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہے. یہ گریڈز والا, یہ اچھی خوبصورتی شکل, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. And you know what, who is a true loser? A true loser is a person who knows al-jannatu ardu samawati wal ard and you don't find a place in that jannah. سبحان اللہ. جنت کی واسٹنس اتنی بڑی ہے, آسمان اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے, and you don't find a place, single place in jannah, that is the biggest loser.
So don't be of those people. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا بنائے, اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ ازمز ہیں اور جو گمراہیاں ہیں, جو شیطان کے جو ظلمات ہیں اور اندھیرے ہیں, ان سے بچائے آمین. اور نور کی طرف ہدایت دے. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اینڈ اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو سیشن فار مائی سیلف ایز ویل. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ ایسا بھی پلان کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کے بھی کامنٹس, فیڈ بیک اور کچھ کوشچنز ان شاء اللہ ہم ایک دو دن سے جب جیسے ہی ہمارا LCD فکس ہو جاتی ہے ہم آپ کے لائیو ان شاء اللہ لینا شروع کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. کل آپ سے ملتے ہیں 11th hour پہ. شیئر دس ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.